حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص پر کوئی نعمت انعام فرماتا ہے اور پھر وہ اس میں ظلم کرتا ہے تو وہ ضرور اس بات کے لائق ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس سے وہ نعمت زائل اور دور کر دے۔ انسان کی جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ پتھروں یعنی جواہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ اے دوست، تو اپنے آپ کو خود نصیحت کر اور کسی دوست کو سمجھانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ زمانہ یہ کام چھوڑ گیا ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست بنے اور آڑے وقت کام نہ آ سکے، اس دوست سے فاصلہ رکھو۔ ظاہری صورت پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث پشیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما فروش اپنے جلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر حلائل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بیچارگی اور اضطراب غم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ اگر کوئی تمہاری محبت کا اظہار کرے تو اپنی ضرورت کا اظہار اسی وقت ہرگز مت کرو، کیونکہ اکثر دوست ضرورت کے اظہار پر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی۔ جو انسان اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرنے میں دشمن کی مدد کرتا ہے۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ درہم و دینار بچھو اور سانپ ہیں، جو ان کا منتر اچھی طرح نہ پڑے گا اس کو ان کا زہر ہلاک کر ڈالے گا۔ ان کا منتر ان کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ہر چند کے دوست صادق میسر آنا مشکل ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جو صرف یہ کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ فلاں مصنف نے یہ کہا اور فلاں نے یہ نہیں کہا۔ حسن تدبیر مال کو بڑھاتی اور بد تدبیر بہت سے مال کو ختم اور فنا کر دیتی ہے۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے مال کی وہ مقدار جس سے حاجت برآئی ہو جائے اس سے اچھی ہے جو ہلاکت کو پہنچائے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بہت سے مالدار بھیڑ کے بچے سے زیادہ ذلیل و خوار، بہت سے زیادہ زور آور عزت دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی زمانہ سے اپنے بندوں کو انبیاء اور مرسلین کے وجود اور آسمانی کتب سے خالی نہیں رکھا۔ جس شخص کے مقاصد خراب ہوتے ہیں اس کی آمد و رفت کے مواقع بھی خراب ہوتے ہیں، اور جس شخص کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس کے مرنے پر لوگ حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی کی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر اور محدث ہی کیوں نہ ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔
مظلوم شخص کا جب تک کوئی مددگار نہ ہو وہ انصاف نہیں پا سکتا، اور نیکوکار شخص بدکار سے اپنا بدلہ نہیں پاتا۔ سب سے منافق وہ ہے کہ اگر اس کو کسی کام کی بجا آوری کا حکم ہو تو اسے بجا نہ لائے، اور کسی کام سے منع کیا جائے تو اس سے باز نہ آئے۔ حلال کمائی کی ایک پہاڑی کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے رزق حلال حاصل کرو۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری صرف 2 باتوں پر عمل کر لو۔ اول، زبان کو ہمیشہ نرم رکھنا۔ دوم، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ اے انسان، حلال کی کمائی کے ذریعے سے فقر سے بچ، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے اس پر 3 آفتیں آتی ہیں: دین میں ضعیف، عقل میں کمی اور مروت کی معدومی۔ لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سلامتی تنہائی میں اور آرام خواہش کو چھوڑنے میں ہے۔ نفس کی خواہش برائی پر اور دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے غافل کر دیتی ہے۔ کسی کو غلط اتنا ہی کہو جتنا خود کو سچا کر سکو۔ روایت کے مطابق ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے تو وہ محض الفاظ ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان سے کیا معنی تلاش کرتے ہیں۔ اگر تکلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے سب سے پیارے محبوب کو کیوں عطا کرتا؟ جو جوانی اور بچپن میں مطیع ہو وہ بڑھاپے میں مطیع ہوتا ہے۔ جو ابتدا میں نافرمان رہ کر آخر میں توبہ کرے وہ مطیع ہو جاتا ہے، لیکن کمال تہذیب اور حکمت اس کو دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک سفید جانور جس گھر میں ہو، یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ خبردار، تمہاری نسبت سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم خواہش نفس اور طول عمل کی پیروی نہ کرنے لگو۔ آپ خدا کو جانے بغیر اپنے انسان ہونے کے راز تک نہیں پہنچ سکتے۔ عقل اور ہوائے نفس کا باہم اتفاق نہیں، اور دنیا و آخرت کا آپس میں ساتھ نہیں۔ سب سے برا بھائی وہ ہے جو تجھے خواہش پرستی پر ابھارے۔ عورت ذات کا اگر کوئی والی اور خبرگیر نہ ہو تو یہ قصاب کے تختے کا گوشت ہے، جو چاہے اسے لے جائے۔ مزاج میں نرمی چاہیے، مگر نہ اتنی کہ ضعیف اور کمزور سمجھا جائے، اور کسی قدر سختی بھی ضروری ہے، مگر نہ اس قدر کہ لوگ تجھے بدمزاج خیال کریں۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کی تکلیف کو جھیلا، اپنی امیدوں کو چھوٹا سمجھا، اپنی کوشش کے تیر کو ٹھیک نشانے پر لگایا اور اپنے اعمال کا بدلہ پایا۔